ہم جب بلوچستان پہ گفتگو کرتے ہیں، لکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، لوگوں کو بلا کے کوئی ڈسکشن رکھتے ہیں، تو ابھی تک یہ پرابلم ہے کہ بلوچستان کی تاریخ کا صحیح ادراک نہیں ہے. عام پاکستانیوں کو بھی اس کا ادراک نہیں ہے، اور بلکہ جو لوگ بلوچستان میں رہتے ہیں ان کو بھی، بہت سے لوگوں کو اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو بلوچستان میں اس وقت ایک کشیدگی ہے اور ایک علیحدگی پسندی کا رجحان ہے، یہ بس ابھی پچھلے 5-6 سال میں یہ ہوا ہے. اس پر ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہسٹری ہے ہماری، جو ہم نصاب پڑھتے ہیں کالجوں میں، اسکولوں میں، جو نصاب ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اس میں ہمارے کچھ ہیرو تو ہیں، لیکن بہت سے ہیرو اس میں مسنگ ہیں، لاپتہ ہیں، وہ جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، جن کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے، جن کا تعلق سندھ سے ہے. اور جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ جانتے ہی نہیں کہ جو پانی پت کی لڑائی تھی، اس پانی پت کی لڑائی میں احمد شاہ ابدالی صاحب کے ساتھ جو میر نصیر خان تھے، اس وقت جو کلات کے حکمران تھے، وہ بھی شامل تھے، اور وہ جو فتح ہوئی تھی مرہٹوں پر، اس میں بلوچوں کا بھی کوئی کردار تھا. اور اسی طرح وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ جو خان آف کلات تھے ان کا قائد اعظم کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور قائد اعظم کو نہ صرف انہوں نے بلوچستان میں مسلم لیگ کو منظم کرنے کے لیے مالی امداد دی، قاضی عیسیٰ کی، بلکہ انہوں نے بڑی امداد کی، بلکہ جب قائد اعظم پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تو خان آف کلات نے اپنے 2 بلوچ گارڈ تھے جو کہ ان کے خود شاہی رائل گارڈز تھے، وہ قائد اعظم کو دے دیے، اور ان کی جو تنخواہ تھی وہ خان آف کلات خود ادا کرتے تھے. یہ تو تھا ان کا ایک تعلق قائد اعظم کے ساتھ. لیکن اس کے بعد پھر ایک ایسا بھی وقت آیا کہ جب 4 اگست 1947 کو خان آف کلات نے قائد اعظم اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ بیٹھ کے ایک ڈسکشن کی، مذاکرات ہوئے، اور یہ طے ہوا قائد اعظم کی کنسنٹ سے کہ کلات جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ریاست ہوگی. اور پھر 11 اگست کو اس سلسلے میں سمجھوتا بھی ہو گیا. 14 اگست کو جب پاکستان بن گیا تو اس کے 24 گھنٹے کے اندر اندر کلات کی آزادی کا اعلان ہو گیا، اور اس وقت کلات پاکستان کا حصہ نہیں تھا. پھر اس کا الیکشن ہوا، ان کی ایک اسمبلی بنی جس کے 2 ایوان تھے، اور پھر قائد اعظم نے ریکویسٹ کی خان آف کلات سے کہ آپ پاکستان میں شامل ہو جائیں. اور خان آف کلات جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اسمبلی میں ڈسکشن کریں گے اور کنسنسس کے بعد ہم کوئی اعلان کریں گے. اور جب وہ ڈسکشن شروع ہوئی، ابھی وہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا کہ کوئٹہ سے ایک جرنیل صاحب جو ہیں ان کو آرڈر ملا، اور انہوں نے کلات پر حملہ کر دیا، اور 1948 میں آپ نے اس پہ قبضہ کر لیا. قبضہ کر کے آپ نے زبردستی الحاق کی دستاویز پہ دستخط کروا لیے. تو یہ پہلا فوجی آپریشن تھا، اور اس فوجی آپریشن کے خلاف جب مزاحمت شروع کی خان آف کلات کے بھائی پرنس کریم نے، تو پرنس کریم کو پہاڑوں سے نیچے اتارنے کے لیے قرآن پاک کا سہارا لیا گیا، اور کہا گیا کہ اگر آپ نیچے آ جائیں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. وہ نیچے آئے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا. پھر 1955 میں جب ہم نے 1 یونٹ بنایا تو اس 1 یونٹ کے خلاف مزاحمت ہوئی، اور وہی جو خان آف کلات تھے اور پرنس کریم تھے، ان کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ بلوچستان کو اس کا جو تشخص ہے وہ دے دیا جائے، بلوچستان کو ایک علیحدہ صوبہ تسلیم کر لیا جائے. لیکن نہیں ہوا. اور پھر 1958 میں دوبارہ ایک فوجی آپریشن ہوا، اور کلات کی جو جامع مسجد ہے اس کے مسجد کے مینار پہ جو کلات کا پرچم لہرا رہا تھا، اس پرچم کو گرانے کے لیے اس مسجد پر بمباری کی گئی. اور جب وہ مسجد تباہ ہو گئی تو پھر نواب نوروز خان نے ایک دوسری مزاحمت شروع کی. ایک دفعہ پھر نواب نوروز خان جن کی عمر 90 سال تھی، ان کو پہاڑوں سے نیچے اتارنے کے لیے ایک دفعہ پھر قرآن پاک کا سہارا لیا گیا. ایک دفعہ پھر اس وقت کرنل ٹکا خان تھے جو بعد میں جنرل ٹکا خان بنے، انہوں نے نواب نوروز خان کے ساتھ دھوکہ کیا، گرفتار کیا. اور اس کے بعد جیسا کہ بیرسٹر باچا آپ کو بتا رہے تھے کہ ان کے بیٹوں کو پھانسی دے دی گئی، اور اس کے بعد ان کو عمر قید کی سزا دے دی گئی. تو یہ بار بار قرآن پاک کو بیچ میں لا کے آپ نے بلوچوں کے ساتھ دھوکہ کیا، یہ بات پنجاب کے لوگوں کو نہیں پتا. یہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پنجاب ہی میں سب سے زیادہ جو ہے اسلام اور نظریہ پاکستان کے لمبردار ہیں. ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے جو بزرگ تھے انہوں نے بلوچوں کے ساتھ قرآن پاک کے نام پر کون کون سے دھوکے کیے ہیں. اور